بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105 کا ترجمہ، اس کی تفسیر اور اس کے مضامین آپ کے سامنے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح طور پر ذکر فرما دیا کہ مشرکین اور اہل کتاب میں سے کفر کرنے والے لوگ یہ کبھی نہیں چاہتے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر، کوئی بھلائی اور کوئی رحمت نازل کی جائے، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ اپنے فضل کو جس پر چاہتا ہے نازل فرما دیتا ہے، اس میں اسے کوئی روک ٹوک نہیں ہے اور کسی کو اس پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ اگلی آیت میں ایک بہت اہم حکم ہے اور ایک بہت اہم مضمون ہے، اور اس مضمون کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری بھی ہے، کیونکہ بہت مرتبہ لوگوں کے ذہن میں اس کی وجہ سے اشکال پیدا ہوتا ہے۔ پہلے آیت کے الفاظ اور ان کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها، ما وہ، ننسخ، نسخ ینسخ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو منسوخ کر دینا۔ منسوخ کرنے کا میں ابھی آپ سے تفصیل سے عرض کروں گا، معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو تبدیل کر دینا، زائل کر دینا۔ پہلے ایک چیز تھی، اب دوسری چیز آ گئی، پہلے ایک حکم تھا، اب دوسرا حکم آ گیا۔ اس کی تفصیل میں انشاءاللہ آئندہ نشست میں، آئندہ تفصیل میں ذکر کروں گا۔ یہ ما ننسخ، ما وہ، ننسخ، نسخ ینسخ معنی منسوخ کرنا، من آیتن کوئی آیت، آیت اس کی جمع آتی ہے آیات، نشانی، معجزہ، قرآن کریم کی آیت، او یا، ننسیہا، انسا ینسی، انسا کا معنی ہوتا ہے بھلا دینا، نسیہ ینسا کا معنی ہوتا ہے بھول جانا، اور انسا ینسی انسا کا معنی ہوتا ہے بھلا دینا۔ نأتی، اتا یأتی سے ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے آنا، بخیرن، خیر کے ساتھ، منہا اس سے، او یا، مثلہا، مثل کا معنی ہوتا ہے مشابہ، برابر، اس جیسا۔ علم تعلم، یہ حمزہ استفہام کے لیے، سوال کرنے کے لیے۔ لم تعلم، علم یعلم سے ہے معنی جاننا۔ ان اللہ، یہ کہ اللہ، علی پر، کلی ہر، شیئن چیز، قدیر قدرت والا۔ آیت کا ترجمہ یہ ہوا، ما ننسخ من آیت او ننسہا، ہم جو آیت بھی منسوخ کر دیتے ہیں، ہم جو آیت بھی منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا او مثلہا، تو ہم اس سے زیادہ بہتر یا اس جیسی لے آتے ہیں، تو ہم اس سے زیادہ بہتر یا اس جیسی لے آتے ہیں۔ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا آپ جانتے نہیں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا آپ جانتے نہیں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ اگلی آیت بھی اسی تفصیل کا جز معلوم ہوتی ہے، اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیجئے۔ علم تعلم، یہ وہی لفظ ہے جو پچھلی آیت میں آیا، ان اللہ، یہ کہ اللہ، لہو اس کے لیے، ملک السماوات، ملک حکومت، بادشاہت،
اردو زبان میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ملک پاکستان. السماوات جمع سما ان کی، آسمان، والارض زمین، وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، دونا علاوہ، من ولی کوئی کارساز، کوئی حمایتی. ولی اردو زبان میں یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، ایسے یہ مشہور لفظ ہے، اولیاء، اولیاء کرام، فلاں کے ولی نے یہ کہا. یعنی کسی انسان کا کسی کو سرپرست مقرر کیا گیا ہو تو کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی فلاں کا ولی ہے. ولا نصیر، نصیر نصرت سے ہے، معنی مددگار. آیت کا ترجمہ یوں ہوا، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ جانتے نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی حکومت. کیا آپ جانتے نہیں کہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی حکومت ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی کارساز اور کوئی مددگار نہیں ہے. اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی کارساز اور کوئی مددگار نہیں ہے. یہ جو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ہم جو آیت بھی منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یا اس جیسی لے آتے ہیں. اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. قرآن کریم کی کسی آیت کا منسوخ ہونا، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی کوئی آیت نازل فرمائی. اس آیت میں نبی علیہ السلام کو ان کی امت کے لیے ایک خاص حکم دیا گیا. کچھ عرصے تک اس حکم کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے کہا گیا. کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس حکم کو بدل کر اس کے بدلے میں اس کی جگہ دوسرا حکم نازل کر دیا گیا، اور یہ طے کر دیا گیا کہ جو پہلا حکم تھا اب اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، یہ جو دوسرا حکم آ رہا ہے اب اس پر عمل کیا جائے گا. اس کو کہتے ہیں کسی آیت کا منسوخ ہونا، کسی حکم کا منسوخ ہونا. پہلے ایک حکم تھا، وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا، بعد میں ایک دوسرا حکم نازل کیا گیا جو اس کے بالکل مخالف تھا یا مقابل تھا، اور اب طے یہ کر دیا گیا کہ اس بعد والے حکم پر عمل کیا جائے، پہلے والے حکم پر عمل نہ کیا جائے. میں آپ کو اس کی ایک دو مثالیں دے دیتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں بات آ جائے، کیونکہ اصطلاح ایسی ہے کہ عام آدمی نے اس کو سنا نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ابتدائے اسلام میں یہ حکم تھا کہ اگر کوئی شخص آگ پر پکی ہوئی کوئی چیز کھا لے تو چاہے اس کا وضو پہلے سے موجود ہی ہو، یہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد اس کو نئے سرے سے وضو کرنا پڑتا تھا، چاہے پہلے سے وضو موجود ہو. اب لازمی بات ہے روٹی ہم آگ پر پکاتے ہیں، سالن آگ پر پکاتے ہیں. بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو آگ پر نہیں پکتی، پھل فروٹ ہے، یہ آگ پر نہیں پکتا. جو چیزیں آگ پر پکائی جاتی ہیں انہیں کھانے کے بعد نئے سرے سے وضو کرنا چاہیے. ابتدا میں یہ حکم تھا اور اس چیز کی تاکید اور تلقین بھی کی جاتی تھی. بعد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کے سامنے کئی مرتبہ اس کا عملی مظاہرہ فرمایا
کہ نبی علیہ السلام کے سامنے آگ پر پکی ہوئی چیز پیش کی گئی، کوئی گوشت لایا گیا، کھانے کی کوئی چیز لائی گئی، نبی علیہ السلام نے اسے تناول فرمایا اور تازہ وضو نہیں فرمایا اور پچھلے وضو سے ہی نماز پڑھا دی، تو صحابہ کرام اس چیز کو غور سے دیکھ رہے تھے کہ پہلے نبی علیہ السلام کی طرف سے یہ تھا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کیا کرو، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ خود نبی علیہ السلام نے آگ پر پکی ہوئی چیز کھائی ہے اور نیا وضو نہیں فرمایا بلکہ پچھلے وضو سے ہی جا کر لوگوں کو نماز بھی پڑھا دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد نیا وضو کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو پہلے فرمایا تھا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کیا کرو، اور اب جو عمل فرمایا کچھ عرصے کے بعد وہ یہ تھا کہ نیا وضو نہیں فرمایا بلکہ پچھلے وضو سے ہی نماز پڑھا دی۔ اب ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ دونوں چیزیں آپس میں ٹکراتی ہیں۔ انسان کے دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سی بات صحیح ہے، پہلی بات صحیح ہے یا بعد والی بات صحیح ہے، کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد انسان وضو کرے بھی اور نہیں بھی کرے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ لا محالہ ان دو میں سے کوئی ایک ہی بات صحیح ہوگی۔ اب جب انسان اس طرح کی چیزیں دیکھتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں تو انسان کے ذہن میں اشکال پیدا ہوتا ہے، اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ بھائی کون سی بات کو تسلیم کریں، کس بات کو سچا سمجھیں، کس پر اعتماد کریں اور کس پر اعتماد نہ کریں۔ یہ چیز بہت مرتبہ قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ پڑھتے ہوئے، نبی علیہ السلام کی احادیث کو پڑھتے ہوئے ہمارے سامنے آتی ہے کثرت کے ساتھ، اور اس کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں بہت مرتبہ الجھاؤ بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور انسان پھر اس تردد کا شکار ہو جاتا ہے کہ آیا میں اس کو تسلیم کروں یا نہ کروں، میں کون سی بات مانوں۔ اب قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پر آتا ہے کہ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور ایک جگہ پر آتا ہے کہ 1,000 سال کے برابر ہوگا۔ اب انسان اس شش و پنج میں پڑ جاتا ہے کہ یار یہ دونوں چیزیں تو آپس میں ٹکراتی ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک دن جو ہے وہ 1,000 سال کا بھی ہو اور 50,000 سال کا بھی ہو، یا وہ 1,000 سال کا ہوگا یا وہ 50,000 سال کا ہوگا، میں کون سی بات مانوں، میں کس چیز کو تسلیم کروں۔ قرآن کریم کی ایک آیت کہتی ہے شراب اور جوئے کے متعلق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے آ کر پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، آپ فرما دیجئے کہ اس میں لوگوں کے لیے بہت بڑا گناہ ہے ان دونوں چیزوں میں، ومنافع للناس لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں۔ اب یہ آیت تو یہ کہتی ہے، اور دوسری آیت کیا کہتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے اہل ایمان نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کے وقت نشہ کرنا جائز نہیں ہے، اس کے علاوہ آس پاس جو ہے وہ آدمی نشہ کرتا رہے۔ پھر ایک اور آیت کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ آیت کیا کہتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب، آگے چلتے چلتے رجس من عمل الشیطان، اے اہل ایمان یہ شراب اور جوا یہ گندی چیزیں ہیں، شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ لہذا تم اس سے اجتناب کیا کرو، بچو اس سے، حکم دیا جا رہا ہے۔ اب آدمی شش و پن میں پڑ جاتا ہے کہ یا خدایا ایک آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو اس میں لوگوں کے لیے یعنی فائدہ بھی ہے، دوسری آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف نماز کے وقت میں قریب نہ جایا کرو، اور تیسری آیت یہ کہہ رہی ہے کہ مطلقاً اس سے بچو، کسی صورت اس کے قریب نہ جانا۔ اب انسان اس شش و پنج میں پڑا رہتا ہے کہ میں کون سی بات مانوں کون سی بات نہ مانوں، وہ بھی اللہ کا کلام یہ بھی اللہ کا کلام، وہ بھی قرآن کی آیت یہ بھی قرآن کی آیت، وہ بھی نبی کا فرمان یہ بھی نبی کا فرمان۔ اب ایک آدمی آیا، اس نے آ کر نبی علیہ السلام سے یہ مسئلہ پوچھا، یا رسول اللہ یہ بتائیے سب سے افضل عمل کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے اس کو جواب دیا، بھائی سب سے افضل عمل اللہ پر ایمان لانا ہے۔ چلا گیا۔
ایک اور آدمی آیا، اس نے اگر پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے افضل عمل نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا ہے۔ چلا گیا۔ ایک اور آیا، یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بھوکے کو کھانا کھلانا سب سے افضل عمل ہے۔ اب انسان اس حیرانی میں پڑ جاتا ہے کہ سوال ایک ہے، جواب کتنے مختلف ہیں۔ اب میں کس بات کو مانوں؟ ایک حدیث یہ کہتی ہے، دوسری حدیث یہ کہتی ہے، تیسری حدیث یہ کہتی ہے، میں کون سی بات مانوں؟ وہ بھی نبی کا فرمان ہے، یہ بھی نبی کا فرمان ہے، اور یہ بھی نبی کا فرمان ہے، میں کس کو تسلیم کروں؟ سب سے افضل عمل کس کو مانوں؟ ایمان کو مانوں، نماز کو مانوں، یا کھانا کھلانا تسلیم کروں؟ میں کس چیز کو تسلیم کروں؟ یہ چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں اس مقصد کے لیے آپ کی سمجھ میں بات اچھے طریقے سے آ جائے۔ پہلے ایک کام تھا، بعد میں دوسرا ہو گیا۔ پہلے ایک حکم دیا گیا، بعد میں دوسرا حکم دے دیا گیا۔ اب یہ جو پہلے ایک حکم آیا، بعد میں دوسرا حکم دے دیا گیا، پہلے حکم کو کہتے ہیں منسوخ، اور دوسرے حکم کو کہتے ہیں ناسخ۔ نون الف سین خا، ناسخ۔ منسوخ کا معنی جسے تبدیل کر دیا گیا، اور ناسخ کا معنی جس نے تبدیل کر دیا۔ جس آیت نے، جس حدیث نے تبدیل کر دیا، جس آیت کو یا جس حدیث کو تبدیل کر دیا گیا اسے کہتے ہیں منسوخ، اور جس آیت نے یا جس روایت نے اسے تبدیل کیا اسے کہتے ہیں ناسخ۔ اب سمجھ لیجئے اس بات کو، جب کبھی دو آیتوں کے درمیان یا دو روایتوں کے درمیان آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ نظر آئے اور آپ یہ سمجھیں کہ پتہ نہیں ان میں سے کون سی بات صحیح تسلیم کروں، ان میں سے کون سی بات صحیح تسلیم کروں، یہ تو دونوں باتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی ہیں، تو میں آپ کو ایک آسان نسخہ بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے علماء اس چیز کو دیکھتے ہیں، جب دو آیتوں میں یا دو حدیثوں میں تعارض نظر آتا ہے تو علماء اس تعارض کو دور کرنے کے لیے، اس ٹکراؤ کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کس کا زمانہ پہلے کا ہے اور کس کا زمانہ بعد کا ہے، کون سا حکم پہلے آیا تھا، کون سا حکم بعد میں آیا تھا۔ جب یہ متعین ہو جائے کہ ان میں سے کون سا حکم پہلے آیا تھا اور کون سا حکم بعد میں آیا تھا، پھر اس کے بعد ہمارے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ ان میں سے جو پہلا حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا اور بعد والا حکم اس کے لیے ناسخ ہے، لہٰذا اب عمل پہلے والے حکم پر نہیں کیا جائے گا، بعد والے حکم پر عمل کیا جائے گا۔ اس بات کو خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ جب دو آیتوں میں، جب دو حدیثوں میں آپ کو ٹکراؤ نظر آئے اور ذہن میں یہ الجھن پیدا ہو کہ کس کو مانے کس کو نہ مانے، تو سب سے پہلے اس ٹکراؤ کو، اس الجھن کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی تاریخ معلوم ہو، ان کا زمانہ معلوم ہو، یہ حکم کب آیا تھا، یہ حکم کب آیا۔ جب زمانہ معلوم ہو جائے، تاریخ معلوم ہو جائے اور یہ متعین ہو جائے کہ یہ حکم پہلے کا ہے اور یہ حکم بعد کا ہے، اس کے لیے پھر ہمیں حدیث کی کتابوں کو کھنگالنا پڑتا ہے، سیرت کی کتابوں کو دیکھنا پڑتا ہے، تاریخ کی کتابوں کو پرکھنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کر ہمیں اس چیز کا علم ہوتا ہے کہ ان میں سے کون سا حکم پہلے آیا تھا اور کون سا حکم بعد میں آیا تھا۔ بہت ساری چیزیں ہیں، یہ موقع نہیں ہے کہ میں ان کی تفصیل عرض کروں، صرف اتنی بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو حکم پہلے زمانے کا ہوگا وہ تبدیل ہو گیا، اور جو حکم بعد کے زمانے کا ہوگا اس نے تبدیل کر دیا، لہذا عمل اب اس دوسرے والے حکم پر ہوگا۔ اب جو میں نے آپ کو مثال دی کہ نبی علیہ السلام نے ایک طرف تو آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو کرنے کا حکم دیا، اور دوسری طرف نبی علیہ السلام نے خود آگ پر پکی ہوئی چیز کھائی اور نیا وضو نہیں فرمایا اور پچھلے وضو سے ہی نماز پڑھا دی۔ اب اس ٹکراؤ اور اس الجھن کو دور کرنے کے لیے ہم نے احادیث کی طرف رجوع کیا تو ہمیں ایک حدیث مل گئی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ کہتے ہیں کہ کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما مست النار، نبی علیہ السلام کے دو میں سے آخری عمل یہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو نہیں فرمایا تھا، یہ آخری عمل تھا۔
حضرت جابر کہتے ہیں یہ آخری عمل تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا عمل تھا وضو کرنے کا اور دوسرا عمل ہوا وضو نہ کرنے کا. لہٰذا اب ہم کس کو لے لیں گے؟ اس وضو نہ کرنے والے عمل کو. لہٰذا اب اگر ہم روٹی کھائیں، سالن کھائیں، آگ پر پکی ہوئی کوئی چیز کھائیں تو صرف آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. وضو ٹوٹتا ہے ان چیزوں سے جن سے ٹوٹتا ہے. آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. البتہ اتنا کر لینا چاہیے کہ نماز کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے آدمی ذرا کلی کر لے تاکہ جو کھانے کے اجزاء منہ میں پھنسے ہوئے ہوں ان میں آدمی نماز کے دوران مصروف نہ رہے. مسئلہ حل ہو گیا. پہلے حکم یہ تھا، بعد کا حکم یہ ہے، اور بعد والے حکم پر اب عمل کیا جائے گا. اسی طریقے سے یہ جو شراب کی مثال میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، پہلے یہ آیت نازل ہوئی، پھر یہ آیت نازل ہوئی، پھر سب سے آخر میں یہ آیت نازل ہو گئی فَاجْتَنِبُوهُ، مسلمانوں اس سے اجتناب کرو، بچو اس سے، حکم دے دیا گیا. لہٰذا اب شراب قیامت تک کے لیے حرام ہے. اسے کسی حلال کرنے والے کا حلال کرنا حلال نہیں کر سکتا، وہ کبھی حلال نہیں ہو سکتی. تو پہلے یہ آیت تھی، پھر یہ آیت تھی، بعد میں سب سے آخر میں یہ آیت نازل ہوئی جس نے شراب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا. اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے، جو میں نے آپ کو مثال دی کہ ایک آدمی آیا، اس نے پوچھا افضل عمل کیا ہے، تو یہ ایک دوسرا پہلو آ گیا. یہ ایک دوسرا پہلو آ گیا. اب بات آ گئی ہے تو میں آپ کو اس مثال کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں. دیکھیے، میں نے بھی آپ سے ذکر کیا کہ جب دو باتوں میں، دو قرآن کریم کی دو آیتوں میں، نبی علیہ السلام کی دو حدیثوں میں آپس میں ٹکراؤ نظر آ رہا ہو تو اس ٹکراؤ کو دور کرنے کا سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ہم دیکھیں ان میں سے کس کا زمانہ پہلے تھا اور کس کا زمانہ بعد میں تھا. جس کا زمانہ پہلے تھا اس کو منسوخ سمجھیں اور جس کا زمانہ بعد میں تھا اس کو ناسخ سمجھیں اور بعد والے حکم پر عمل کریں. ایک بات تو یہ، اگر ہمیں زمانہ معلوم نہیں ہوتا، ہمیں تاریخ معلوم نہیں ہوتی، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آیا ان دونوں کو آپس میں اکٹھا کیا جا سکتا ہے یا نہیں. کوئی ایسی ہم بات بیان کر دیں کہ جس کی وجہ سے دونوں باتیں جمع ہو جائیں، یہ ممکن ہے یا نہیں؟ اگر ممکن ہو تو پھر ہم ان دونوں باتوں کو جمع کر لیتے ہیں. اب جیسے میں نے یہ مثال آپ کو دی، میں اس کی ایک وضاحت کرتا ہوں. ایک آدمی آیا، اس نے آ کر نبی اسلام سے پوچھا کہ جی سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو کیا فرمایا؟ اللہ پر ایمان لانا. دوسرے نے پوچھا تو کیا جواب فرمایا؟ کہ بر وقت نماز پڑھنا. تیسرے نے پوچھا تو کیا فرمایا؟ کھانا کھلانا. تو اصل میں بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ جو مختلف جوابات ارشاد فرمائے، یہ سائل کی حالت کو پیش نظر رکھ کر مختلف جوابات فرمائے. پہلا آدمی جس نے سوال پوچھا اس کے ایمان میں کچھ کوتاہی اور کچھ کمزوری تھی، اس لیے اس سے فرما دیا کہ بھائی سب سے افضل عمل یہ کہ تم اپنے ایمان کو ٹھیک کرو. دوسرے آدمی نے آ کر سوال پوچھا تو معلوم ہوا کہ اس آدمی کی نمازوں میں کوتاہی پائی جاتی ہے، تو اس سے فرما دیا کہ بھائی تمہارے لیے سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تم نماز پڑھا کرو وقت پر. اور تیسرے آدمی کے متعلق معلوم ہوا کہ اس آدمی کا ہاتھ ذرا تھوڑا سا اپنی جیب کی طرف کم ہی جاتا ہے اور یہ جو ہے وہ مال و دولت کو بس سمیٹ کر ہی رکھتا ہے. تو اس تیسرے آدمی سے یہ فرما دیا کہ تمہارے لیے سب سے افضل عمل یہ ہے کہ تم مسکینوں کو، غریبوں کو، ضرورت مندوں کو کھانا کھلایا کرو، اپنا ہاتھ کشادہ کرو، مال و دولت کو اللہ کے نام پر خرچ کرو. اب دیکھیے، اس کے لیے یہ حکم فرما دیا، اس کے لیے یہ حکم فرما دیا، اس کے لیے یہ حکم فرما دیا، موقع محل کی مناسبت سے. جہاں جس کے لیے جو ضرورت محسوس ہوئی وہ بہترین علاج نبی علیہ السلام نے اس کے لیے تجویز فرما دیا. اب یہاں سے آپ کا ذہن ایک اور طرف میں منتقل کر دوں کہ یہ جو معاملہ ہے نا کہ موقع محل کی مناسبت سے آنے والے سائل کی ضرورت کو سامنے رکھ کر کلام کیا جائے، اس کے سوال کا جواب دیا جائے، اس کو جو ہے وہ دین کی بات بتائی جائے اور سمجھائی جائے، یہ جو موقع محل کی مناسبت کے ساتھ کلام کرنا ہوتا ہے یہ فصاحت و بلاغت کا تقاضا ہے، اور ایسا ہی کلام مؤثر ثابت ہوتا ہے. اگر انسان موقع محل کے مطابق کلام نہ کرے، شادی کی تقریب میں انسان جنازے کے فضائل بیان کرنا شروع کر دے یا جنازے کی نشست میں انسان شادی کے فضائل بیان کرنا شروع کر دے تو لوگ اس کا برا مناتے ہیں اور اس کے متعلق لوگوں کی رائے تبدیل ہو جاتی ہے.
ہاں شادی کے موقع پر شادی کی مناسبت سے، جنازے کے موقع پر جنازے کی مناسبت سے اگر کلام کیا جائے تو وہ وہاں پر بات جوڑ کی بنتی ہے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کا جو کلام ہوا کرتا تھا وہ ہمیشہ موقع محل کی مناسبت سے ہوا کرتا تھا۔ سائل کی ضرورت کو سامنے رکھ کر نبی علیہ السلام کلام فرمایا کرتے تھے۔ اب یہاں سے آپ کا ذہن ایک اور طرف منتقل ہونا چاہیے۔ اللہ کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہے، اور اللہ نے انسانوں کے پاس جو اپنا دستور بھیجا ہے، جو اپنا پیغام بھیجا ہے، اللہ نے موقع محل کی مناسبت سے کلام فرمایا ہے۔ ایک موقع ایسا تھا کہ جب اس مناسبت سے یہ حکم نازل کرنا چاہیے تھا، پھر بعد میں آنے والا موقع اس کی مناسبت کا تقاضا یہ تھا کہ اس کی مناسبت سے یہ دوسرا حکم نازل کیا جائے۔ یہ جو موقع محل کی مناسبت ہے، اس مناسبت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ موقع محل کی مناسبت کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کے کلام میں وزن اور جان پیدا نہیں ہوگی۔ ایک موقع ایسا تھا کہ ان کے ساتھ کلام کیا گیا اس طرح، قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے شراب میں اور جوئے میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں۔ اس وقت حالات کا تقاضا یہ تھا کہ یہ ایسا ہی کلام کیا جاتا، اس لیے کہ اگر آغاز میں ہی لوگوں سے کہہ دیا جاتا کہ تم شراب نہ پینا تو پھر لوگ کہتے کہ صاحب ہم تو ضرور پیئیں گے، ہم سے تو نہیں چھوٹتی۔ اس لیے کہ جو چیز ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی اور جس چیز میں ان کے لیے کوئی عیب نہیں تھا اور جس چیز کو وہ اس طرح استعمال کرتے تھے جیسے کھانے کی میز پر ہم پیپسی اور 7 اپ استعمال کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی ہم سے اٹھ کر یہ کہے کہ صاحب تم 7 اپ استعمال کرنا چھوڑ دو ایک دم یک دم، تو ہم کہیں گے جی ہم تو نہیں کبھی چھوڑتے۔ اس لیے اس وقت حالات کا تقاضا یہ تھا کہ یہی کلام کیا جائے، چنانچہ اللہ نے موقع محل کی مناسبت سے یہ کلام فرمایا۔ پھر جب دیکھا کہ لوگ جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو نماز میں بعض اوقات ایسی غلطی واقع ہو جاتی ہے کہ انسان کو نشے کی حالت میں پتہ نہیں چلتا، کچھ کا کچھ پڑ گیا۔ اب حالات کا تقاضا یہ تھا کہ یہ آیت نازل کی جاتی، خبردار نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانا۔ پھر جب لوگوں نے غور کیا کہ یار ایک ایسی چیز جسے استعمال کرنے کے بعد ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم اللہ سے باتیں نہیں کر سکتے، اس چیز میں کہاں سے خیر ہو سکتی ہے، لہٰذا لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا، اور خود بخود قرآن کریم کی آیت جب نازل ہوئی ذہن لوگوں کا بن چکا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جب حکم نازل فرمایا فَاجْتَنِبُوهُ، اس سے اجتناب کرو، تو پھر نبی علیہ السلام کو مزید تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی، بس ایک حکم تھا لوگوں کے کانوں میں پہنچا اور لوگوں نے اپنی شراب کے مٹکے مدینہ منورہ کی گلیوں میں بہا دیے۔ یہ ہے موقع محل کی مناسبت سے کلام کرنا، حالات کے تقاضے کو اور ضرورت کو مد نظر رکھ کر کلام کرنا۔ یہ ایک حکمت والے کے کلام میں ہونا بہت ضروری ہے، اگر ایسا نہ ہو تو اس کا کلام حکمت سے خالی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام حکمت سے بھرپور ہے، لہٰذا موقع محل کی مناسبت سے کلام کیا، ایک موقع پر ایک بات فرما دی، پھر جب ذہن سازی ہو گئی تو پچھلا حکم تبدیل کر کے اب دوسرا حکم دے دیا، پھر جب اور مزید ذہن سازی ہو گئی تو پھر وہ آخری حکم نازل کر دیا جس کے لیے یہ ساری تمہید باندھی گئی تھی۔ اب آپ سمجھے ہوں گے کہ یہ جو آیات کو منسوخ کیا جاتا ہے اور یہ جو ایک آیت کا حکم تبدیل کر کے دوسری آیت لائی جاتی ہے، دوسرا حکم دیا جاتا ہے، تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ کیوں ایسا کیا جاتا ہے؟ آپ کے ذہن میں یہ سوال نہ آئے کہ صاحب پہلا حکم بھی دینے والا اللہ اور بعد کا حکم بھی دینے والا اللہ، تو اللہ نے جو حکم پہلے نازل فرمایا اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ بعد میں ایک زمانہ ایسا آئے گا جب اس حکم کو تبدیل کرنا پڑے گا؟ اللہ میاں پہلے ہی وہ حکم نازل فرما دیتا۔ اب جب میں نے تفصیل آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اس سے آپ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی، مزید دہرانے کی ضرورت نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے موقع محل کی مناسبت سے جو احکامات نازل فرمائے وہ انسانوں کی مزاج کے عین مطابق تھے۔ اگر اس حکم میں ذرا سختی کی جاتی تو پھر اس حکم پر عمل درآمد کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا۔ اس لیے یہ جو بعض احکام منسوخ ہو گئے، تبدیل ہو گئے، اور بعض احکام
ان کو بعد میں لایا گیا، اس میں بہت ساری حکمتوں کے علاوہ ایک حکمت یہ بھی تھی۔ علماء نے اس موضوع کے اوپر تفصیلی کلام کیا ہے، میں بھی اس موضوع کے اوپر اور مزید گزارشات پیش کر سکتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ بات سمجھنے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے۔ اللہ کی طرف سے جب کسی آیت کو منسوخ کیا جاتا ہے تو اس کے بدلے میں حکم دوسرا نازل کر دیا جاتا ہے، وہ جو دوسرا حکم آتا ہے وہ اس سے زیادہ آسان ہوتا ہے، وہ ذہن کے قریب تر ہوتا ہے، اس میں انسان کے مزاج کے ساتھ مناسبت اور مطابقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس کو یوں تعبیر کیا کہ ہم جو آیت بھی منسوخ کر دیتے ہیں، اب منسوخ کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ پہلے ایک حکم نازل کیا گیا، اس کو وہ باقی ہے، اس کے بعد دوسرا حکم نازل کر دیا گیا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ اگر کسی آیت کو منسوخ کرنا مقصود ہوتا تو وہ آیت بھلا دی جاتی تھی، حافظے سے ہی بھلا دی جاتی تھی۔ تو یہ جو معاملات ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی گہری حکمت ہے۔ اب میں آپ سے ایک آخری بات کہتا ہوں، اس کے بعد میں اس مضمون کو سمیٹتا ہوں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے منسوخ آیات کے حوالے سے یہاں پر ذکر فرمایا ہے، اصل میں یہ ایک تمہید اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے ایک خاص مقصد کے لیے۔ مقصد کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد کچھ عرصے تک خانہ کعبہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ دوسرے پارے کے آغاز میں آئے گی، میں وہیں پر تفصیل کے ساتھ آپ سے ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے کے بعد اس حکم کو تبدیل کر دیا اور فرما دیا کہ اب آپ اپنی نماز میں رخ خانہ کعبہ کی جانب فرما لیں۔ تو پہلا حکم تبدیل ہو گیا اور دوسرا حکم آ گیا۔ اس دوسرے حکم نے طے کر دیا کہ اب مسلمان اپنی نماز میں اپنے چہرے کا رخ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کی جانب کریں گے، اور آج تک اس دوسرے حکم پر عمل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس پہلے حکم پر عمل نہیں ہو رہا جس کے مطابق نبی علیہ السلام نے 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھائیں، اس پہلے حکم پر عمل نہیں ہو رہا، اب اس دوسرے حکم پر عمل ہو رہا ہے۔ یہ جو تفصیل میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی، اس سے آپ کی سمجھ میں بات آ گئی ہوگی ایک حکم دوسرے حکم سے کیسے تبدیل ہوتا ہے، دوسرا حکم جب آتا ہے تو اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، پہلے حکم کے متعلق کیا تفصیلات ہیں، اور اللہ کے کلام میں اس منسوخ آیات اور نبی علیہ السلام کے کلام میں منسوخ احادیث کے ہونے کی وجہ کیا ہے، یہ ساری تفصیل آپ کے سامنے آ گئی۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا